ایک ہدیہ دیتا ہوں، زندگی بھر کے لیے اس کو اپنا معمول بنا لو، اللہ چاہے گا تو بہت فائدہ ہوگا۔ اور وہ یہ کہ روزانہ 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد 20 مرتبہ پڑھ لو، تو 5 نمازوں کے بعد پڑھو گے تو 100 مرتبہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، جو دعا مانگو گے۔ یہ میرا تجربہ ہے۔ سورہ اخلاص کی فضیلتیں تو بہت ہے صحیح حدیثوں میں، اس کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا۔ بمبئی میں میرا بیان ہوتا تھا نواب مسجد میں، تو نواب مسجد میں بیان ہونے کے بعد میں نکلتا تھا تو ایک مرتبہ ایک لڑکی جو ہے وہ کھڑی ہوئی، اس نے کہا ابو جی، بھیڑ ہوتی تھی، میں نے کہا ابو جی میرے لیے دعا کر دو، پردے میں تھی۔ میں نے کہا کیا کروں بیٹا دعا تیرے لیے، کہ میری عمر 28 سال کی ہو گئی، اب تک جو ہے میرا رشتہ ہوا نہیں ہے، آپ دعا کرو۔ تو میں نے کہا کہ میں کروں گا دعا، لیکن بیٹا ایک وظیفہ بتاؤں تم کرو گی؟ یوں کہا ابو جی میں ضرور کروں گی۔ میں نے کہا روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال لے بیٹا، 24 گھنٹے میں ایک ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی 10 مرتبہ پڑھ لیا، کبھی 15 مرتبہ پڑھ لیا، کبھی روٹی بناتے پڑھ لیا، کبھی پانی بھرتے پڑھ لیا۔ 100 مرتبہ کا کوٹا 24 گھنٹے میں پورا ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک ساتھ بھی پڑھو گے تو 10 سے 15 منٹ لگتے ہیں، زیادہ نہیں لگتے۔ اس نے کہا ابو جی پڑھوں گی، لیکن مجھے ایک سوال کیا، ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھوں؟ میں نے کہا ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری نہیں ہے، شروع جب کرو تو پڑھ لو بس۔ جیسا بیٹا کھانا کھاتے ہیں تو ہر لقمے پر بسم اللہ نہیں پڑھتے، ہر لقمے پر بسم اللہ پڑھیں گے تو کھائیں گے کیا؟ یہ میں نے سمجھا اس کو، ہر لقمے پر اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو کھائیں گے کیا؟ سورہ اخلاص کا مطلب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ خیر وہ جو ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے ہاتھ میں، اچھا خدا کی شان، جب میں باتیں کر رہا تھا تو میرے ہاتھ میں تسبیح تھی، میری تسبیح۔ میں نے کہا بیٹا یہاں تو پابندی سے پڑھے گی؟ یہ کہا ابو جی بالکل پڑھوں گی، اس لیے کہ مجھے رشتے کی ضرورت ہے، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ کب تک میں اپنی زندگی گزاروں؟ میں چاہتی ہوں کہ کہیں میرا ڈھنگ کا رشتہ ہو جائے۔ تو میں نے کہا یہ جو میں نے تجھے وظیفہ بتایا ہے یہ جاندار، شاندار، مالدار وظیفہ ہے، جاندار، شاندار، مالدار۔ جس کو یہ میں نے بتایا اس کی ضرورت اللہ نے پوری کی ہے۔ اور یہ میری تسبیح ہے، یہ میں نے کہا یہ میری تسبیح بھی جاندار، شاندار، مالدار تسبیح ہے۔ یہ میں نے اس کو کہا کہ میری تسبیح جو ہے بھی جاندار، شاندار، مالدار تسبیح، یہ بھی میں تجھے ہدیہ دیتا ہوں، یہ لے تو اس پر پڑھتے رہنا۔ ہاں ابو جی اس نے لیا، اپنے آنکھوں سے لگایا، چلی گئی۔ دوسرے سال میں پہنچا تو وہی لڑکی ایک لڑکا لے کر کھڑی تھی، بچہ۔ اب میں بیٹھا تو کہا ابو جی تصویر دکھا رہی تھی کہ ابو جی، میں نے کہا تو بچوں نے کہا کہ شاید گزشتہ سال والی ہے۔ ہاں بیٹا کیا ہوا؟ یہ کہا ابو جی الحمدللہ جاندار، شاندار، مالدار آپ کا وظیفہ اور جاندار، شاندار، مالدار آپ کی تسبیح، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے شوہر بھی دیا، اللہ نے مجھے اولاد بھی دی، اور اللہ نے مجھے بہت مال دیا۔ تو میں نے کہا دیکھ بیٹا یہ اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا اسٹاک مت کرنا، اسٹاک کرے گی تو اسٹاپ ہو جائے گا، خرچ کرتی رہنا۔ پھر اس نے کہا کہ ابو جی خوشخبری اور سنو۔ یہ کہا سنو۔ یہ کہا میرے محلے میں، بمبئی میں کئی جگہ پر رشتہ دار ہیں، سہیلیاں ہیں، وہ میرے پاس آتی تھی اور کہتی تھی کہ ارے حلیمہ، اس کا نام حلیمہ تھا، ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، تیری شادی کیسے ہو گئی؟ ہم تو کتنی اسمارٹ ہیں، ہماری شادیاں نہیں ہوتی۔ تو میں کہتی تھی جاندار، شاندار، مالدار۔ پھر اپنا جو قصہ سناتی تھی، میں روزانہ یہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتی ہوں، لیکن تو بھی پڑھ۔ تو ابو جی کئی لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی، یہ فضیلت ہے اس کی۔ اب یہ میرا ہاتھ میں جو تصویر ہے جاندار، شاندار، مالدار، یہ ہمارے سرفراز کو دے رہا ہوں۔ تو یہ آپ لوگوں کو میری طرف سے ہدیہ ہے، پڑھو گے انشاءاللہ۔
24 گھنٹے میں 100 مرتبہ پڑھنا کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو کہو گے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اور آج یہ نیت کرو کہ اب انشاءاللہ ہمیں دین کا کام اللہ کے لیے کرنا ہے. روزانہ صرف ایک نیت کرنی ہے آپ کو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ.